بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ایجوکیشن یا مبادیات تعلیم میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تعلیم کا عمومی تصور یعنی جنرل کانسیپٹ آف ایجوکیشن۔ ہر قوم کی تہذیب و ثقافت دوسری اقوام سے مختلف ہوتی ہے۔ اب بیٹے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ نیشنز ہیں، ڈفرینٹ قومیں ہیں اور ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنا ٹریڈیشن ہوتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہر قوم اپنی ثقافت اور نظر حیات کے بارے میں تمام معلومات اپنی نئی نسل کو فراہم کرتی ہے۔ بیٹے تعلیم ایک واحد ایسا ذریعہ ہے جس کے تھرو جو فیوچر جنریشن ہے وہ اپنی ہسٹری کو جانتی ہے اور اپنی نئی نسل کو اس نظریہ حیات اور طریقہ زندگی سے متعارف کرانا چاہتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جو ہماری پریویس جنریشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جو کلچر اور جو ٹریڈیشن وہ فالو کرتے ہیں وہی ان کی فیوچر جنریشن فالو کرے، اور اس کے لیے وہ پھر ایسا تعلیمی نظام لے کر آتے ہیں جو کہ ان کے نظریہ حیات اور ان کے طریقہ زندگی سے متعارف کروائے آپ کو اور پھر اس پہ عمل بھی کروائے۔ تعلیم کے ذریعے معاشرہ اپنے عقائد، نظریات اور تہذیب و تمدن کو اپنی نئی نسلوں کو منتقل کرتا ہے اور پھر ان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس قومی اور ثقافتی ورثے کو ترقی دیں یعنی آگے لے کر چلیں اور اس میں قابل فخر اضافے کریں یعنی ایسی امپروومنٹس کریں جو کہ فخر کا باعث ہو، جو اچھی امپروومنٹس ہوں۔ نئی نسل کو یہ ثقافت منتقل کرنے کا نام تعلیم ہے، یعنی جو ہمارا کلچر ہے وہ جب ہم فیوچر جنریشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ تعلیم ہے۔ دنیا کے مختلف اقوام کے مقاصد حیات اور نظریہ حیات دوسری اقوام سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر معاشرہ اپنا نظام تعلیم اپنی ثقافت اور نظریہ حیات کے مطابق مرتب کرتا ہے، اس لیے ہر قوم کا نظام تعلیم دوسری اقوام سے مختلف ہوتا ہے۔ مغربی اقوام اور دنیا کے دوسرے نظاموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے مقاصد حیات اور نظریہ حیات الگ حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اسلام کا تصور تعلیم اور نظام تعلیم بھی دوسری اقوام سے مختلف ہے۔ اسلام کا تصور تعلیم اور نظام تعلیم کیوں دوسری اقوام سے مختلف ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے مقاصد حیات اور نظریہ حیات الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ مادہ پرست عملاً سمجھتے ہیں۔ مادہ پرست کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، جو کہ مٹیریل گین کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ مادہ پرست عملاً سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی صرف مادی دنیا تک محدود ہے اور یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور خود بخود کسی دن ختم ہو جائے گی۔ یہی نظریہ ان کے ہاں تعلیم کی بنیاد ہے۔ چونکہ ان ممالک کی معاشرت اور تمدن تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کے ہاں تعلیم کا مفہوم اور مقاصد بھی معاشرتی تبدیلیوں کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو کہ مٹیریلسٹک گین کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مٹیریل گین ہے وہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی جو روپیہ پیسہ یہ چیزیں کمانا، لگژریس لائف گزارنا وہ سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، اور زندگی جو ہے یہ اسی طرح گزارنے کا نام ہے کہ ہمیں فیسلٹیز ہر طرح کی اویلیبل ہوں، لگژریز ساری اویلیبل ہوں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا خود بخود ہی بنی تھی اور خود بخود ہی کسی دن ختم ہو جائے گی، اور جو مادہ پرست معاشرہ ہوتا ہے اس میں جو نظام تعلیم ہے وہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہاں پر معاشرتی تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ یونانی فلسفی ارسطو انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا۔ بیٹے یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے کہ یونانی فلسفی ارسطو انسان کو کیا سمجھتا تھا؟ وہ انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا، یعنی کہ سوشل اینیمل سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک تعلیم کا مقصد اس حیوان کو اعلیٰ درجے کا شہری بنانا تھا، اور یونانی فلسفی جو ارسطو تھا وہ کیا کہتا تھا کہ ایسی تعلیم دینی چاہیے جس سے یہ جو معاشرتی حیوان ہے یہ اعلیٰ درجے کا یعنی بہت سویلائزڈ انسان جو ہے وہ بن جائے۔ آج کا مادہ پرست معاشرہ انسان کو اعلیٰ درجے کا حیوان قرار دیتا ہے۔ مٹیریلسٹک سوسائٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو معاشرتی حیوان تھا وہ سویلائزڈ انسان جو ہے وہ بن چکا ہے، جو دوسرے درجے کے حیوانوں سے سوچنے اور بولنے کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دوسرے جتنے بھی اینیملز ہیں، لیونگ تھنگز ہیں، ان سے زیادہ سوچنے اور بولنے کی وجہ سے اس کو اعلیٰ حیثیت بھی حاصل ہے۔ ان کے ہاں تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد انسان کی جسمانی صلاحیتوں کے نشو و نما کے مواقع فراہم کرنا ہے، یعنی انسان کی جو فزیکل سکلز ہیں نا
ان کو امپروو کرنا ہے، یعنی انسان کی جو فزیکل سکلز ہیں ان کو امپروو کرنے کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا ہے، اور ان کی جبلی خواہشات کی تسکین ہے۔ تعلیم ان کے ہاں انسان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کے ہاں نظام تعلیم اسی کے مطابق ترتیب پاتا ہے۔ مقاصد تعلیم اور نظام مرتب کرتے وقت ہر معاشرہ اپنی ثقافت اور نظریات کو بنیاد بناتا ہے۔ سابقہ سوویت یونین میں مقاصد تعلیم طے کرتے وقت اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ تعلیم سے فارغ ہونے والا فرد اشتراکی ہو۔ اب بیٹے جو ایکس سوویت یونین تھی اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ایسی جو ایجوکیشن ہے وہ پرووائڈ کی جائے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کمیونسٹ فلسفی کو فالو کریں، اور جب وہ ان کی تعلیم جو ہے وہ مکمل ہو جائے تو وہ کمیونزم کو فالو کریں اور کمیونسٹ بنیں۔ نصاب تعلیم بھی ایسا مرتب کیا جاتا تھا جو اشتراکی فلسفے کو پھیلانے کا باعث بنے۔ یورپ اور امریکہ جیسے سرمایہ دار جمہوری ممالک کے مقاصد تعلیم میں اس بات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ فرد معاشرے سے مطابقت پیدا کر سکے، خود کما سکے اور خرچ کر سکے، اور جو نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے اس میں سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت اور مغربی جمہوریت کے فلسفے کا پرچار ہوتا ہے۔ یعنی اب یورپ اور امریکہ میں کیسی تعلیم دی جا سکتی تھی کہ بچہ جو ہے جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اس قابل بن جائے کہ وہ خود کمائے، خود کھائے اور اپنا بوجھ جو ہے وہ خود ہی اٹھائے، اس کو فائنینشلی کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی نظام تعلیم کا مقصد فرد کو اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور صالح بندہ بنانا ہے۔ اب اسلامی تعلیم کا کیا مقصد ہے کہ انسان کو ایسا بنانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے، جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے، جو ایسی زندگی گزارے جو کہ اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اسلامی معاشرے کے نصاب تعلیم میں قرآن و سنت اور اس کے معاون علوم کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ بیٹے جو بھی معاشرہ اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات کو مانتا ہوگا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو بھی نصاب مرتب کرے گا اس میں وہ قرآن و سنت کو بہت زیادہ امپورٹنس دے گا اور مرکزی حیثیت دے گا، یعنی اس کو ایسے شامل کرے گا کہ ہر کلاس میں ہر بچہ اس کو لازمی پڑھے۔ اسٹوڈنٹس آج کا میں نے مبادئات تعلیم کا جو لیکچر دیا ہے وہ ہے تعلیم کا عمومی تصور، جس میں یہ پورا ٹاپک آپ نے لرن کرنا ہے۔ اس میں سارا آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو بھی ہے، اس پہ شارٹ کوسچنز بھی آتے ہیں اور لانگ کوسچنز بھی آتے ہیں۔ وہ بچے جو ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں ان کا یہ ٹاپک 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہے۔ ایک ایجوکیشن ڈفرینٹ کانسیپٹس، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو ڈفرینٹ سوسائٹیز کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے، یہاں تک سیوک سینس ان دا پیپل تک، جو کہ آپ کا پیج نمبر 9 اور 10 ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا مین یہ ٹاپک ہے جنرل کانسیپٹ آف ایجوکیشن، جس میں یہ ڈائیگرام بھی آئے گی اور یہ پیج نمبر 15 پہ ساری ایکسپلینیشن جائے گی جتنے بلٹس میں پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، اور پیج نمبر 16 کے منی از یور ایجوکیشن، یہاں تک آپ کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوگا۔ اسٹوڈنٹس امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے زبانی یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔